السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جی آر ایوان میگزین نوائے وقت کے انچارج جی آر ایوان کہتے ہیں یہ 1962 کی بات ہے۔ اس وقت ہم بھیڑا میں تھے۔ تب اسکولوں میں ملیشیا کی یونیفارم ہوا کرتی تھی۔ اس کپڑے میں ایک سکم تھا کہ سکڑتا بہت تھا، اس لیے سلائی سے قبل اسے شرنک کرنا ناگزیر ہوتا تھا۔ میری والدہ نے میری یونیفارم کے لیے شرنک کیا ہوا ملیشیا گھر کی چھت پر بنی منڈیر پر ڈال رکھا تھا۔ میں اس جگہ بیٹھا تختی لکھ رہا تھا۔ اس دوران میرا تایا زاد علی نواز آیا۔ وہ مجذوب تھا، کبھی ہوش میں ہوتا، کبھی بالکل اب نارمل ہو جاتا۔ اسے نہ جانے کیا سوچی، اس نے منڈیر سوکھنے والا ملیشیا نیچے کھینچا۔ اس پر پڑی بڑی سی اینٹ میرے سر پر آ لگی۔ عجیب بات تھی، میرا سر نہ پھٹا اور نہ ہی خون نکلا، لیکن میں بے ہوش ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، ہوش آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے تھے۔ کافی مدت دیر کے بعد مجھے کیا ہونا شروع ہوئی تو مسلسل جاری رہی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے ہوش آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس زندگی میں موت کی وادی سے چکر لگا کر لوٹا ہوں۔ میرے خالو ریلوے میں ملازم تھے۔ وہ چھک چھک کرنے والی سٹیم انجن کے انجینئر ڈرائیور تھے۔ ملک وال میں ریلوے کے کوارٹروں میں ان کی رہائش تھی۔ میں اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ ملک وال گیا ہوا تھا۔ شرارتیں تو ہر بچے کی طرح میرے سر پر بھی سوار رہتی تھیں۔ میں خالو کے کوارٹر کے ایک دیوار سے چھت کی طرف گیا، وہاں سے دوسری دیوار پر اترا۔ دیوار زیادہ چوڑی نہیں تھی مگر اونچی خاصی تھی۔ میرا پاؤں دیوار سے پھسلا اور میں نیچے فرش پر آ گرا۔ سر میں شدید چوٹ لگی۔ میری وہی کیفیت ہو گئی جو اس سے قبل اینٹ لگنے والے واقعے میں ہوئی تھی۔ کئی گھنٹے ہوش نہ آیا۔ میری والدہ کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ سمجھی کہ شاید میں دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن پھر وہ الٹیوں والا سلسلہ شروع ہوا اور مجھے رفتہ رفتہ ہوش آنا شروع ہوئی۔ یہ میرا وادی موت کا دوسرا چکر تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کا وجود آج بھی خوف آلودہ جھرجھری سے کام جاتا ہے۔ چنیوٹ کے لاڑیوں کے پرانے اڈے پر ایک سائیکلوں والے کی دکان تھی۔ نام تو اس کا رفیق تھا، لیکن سب اس کو فیکا کہتے تھے۔ بظاہر وہ بڑے ہی کھردرے مزاج کا آدمی تھا، لیکن حقیقت میں یاروں کا یار تھا۔ جسے ایک دفعہ جگر جان لیتا، بس اس پر مر مٹنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ میرا اس کی دکان پر دن میں 2-3 بار جانا لازمی ہوتا تھا۔ یہ 1978 کی شدید سردیوں کی ایک پہر کی بات ہے۔ جناٹے کی سردی سے بدن کپ کپا اور ہاتھ سن ہو رہے تھے۔ فیکا کوئلوں سے انگیٹھی بھر رہا تھا تاہم اس کی گرمائی سے سردی کو پرے دھکیلنے کا کام لے سکے۔ اس لمحے اس کی دکان میں داخل ہوا۔ اس نے انگیٹھی کے کوئلے پر پٹرول ڈالا۔ اسے علم تھا مجھ سگریٹ نوش کے پاس ماچس یقیناً ہوگی، چنانچہ اس نے مجھے ماچس سلگا کر کوئلوں کو آگ دھکانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی میں نے ماچس ہلائی، اس نے مجھے کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ ادھر اس نے ایسا کیا، ادھر شعلہ چھت تک بلند ہوا۔ اگر فیکا چابک دستی کا مظاہرہ نہ کرتا تو میرا منہ بلکہ جسم جھلس اور جل چکا ہوتا۔ آج میں یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہوا ابھی ہو۔ یہ میری وادی موت سے تیسری واپسی تھی۔ یہ کس برس کی، کس مہینے کی، کون سی رات تھی، مجھے یاد نہیں۔ یاد ہے تو بس اتنا کہ اسی رات خواب میں نے جو دیکھا، اس کا خوف آج بھی لرزا دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ میں نے خواب دیکھا، لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جیسے ان کے پیچھے کوئی انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ خواب میں جو منظر میرے سامنے تھے وہ کسی گاؤں کا تھا۔ دیواروں میں محراب کی شکل والی جگہ بنی ہوئی تھی، جہاں میں لوگوں کو بھاگتے دیکھ کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص جس کی قامت معمول سے زیادہ تھی، یقیناً 6 فٹ سے کافی زیادہ، وہ میرے سامنے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تیزدار خنجر تھا۔ اس نے طے پر بشرٹ پہنی ہوئی تھی۔
وہ میرے سامنے تھا، نہ جانے کتنے لمحے میرے سامنے کھڑا رہا، مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے اس نے مجھے دیکھا ضرور لیکن کہا کچھ نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں نہایا ہوا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یقیناً یہ اسرائیل ہے۔ آج برسوں بعد بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر اور اس خنجر برادر کا چہرہ محفوظ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے اسرائیل کی شکل کے متعلق پوچھے تو میں خواب میں آئے خنجر برادر کا خلیہ بتا دوں۔ یہ موت کی وادی سے میری چوتھی واپسی تھی۔ یہ اپریل 1979 کی ایک شام کا واقعہ ہے۔ اس روز اجیت سنگھ اور انو کی فری سٹائل کشتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خوب ٹھکائی کر رہے تھے۔ میں ان دنوں نیا لاہور آیا تھا۔ میرے بہنوئی نے بھی نئی ہونڈا خریدی تھی۔ شام کو روزانہ میں اپنے بہنوئی کے بھانجے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سیر کرنے نکل جاتا۔ وہ مجھے موٹر سائیکل چلانے کی مشق بھی کراتا تھا، لیکن کافی دنوں بعد بھی میں موٹر سائیکل چلانے میں آگے نہ آ سکا۔ جس روز کا یہاں ذکر ہے، اس روز ہم گلبرگ کی طرف سے نہر کا پل کراس کر کے مزنگ چنگی کی طرف آ رہے تھے۔ سروسز ہسپتال کے سامنے ایک موٹر سائیکل اچانک برق رفتاری سے نہ جانے کدھر سے آ نکلی۔ وہ انتہائی سپیڈ میں تھی، ہم بھی فل سپیڈ میں تھے۔ ایک دھماکے کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے میں جا لگے۔ ان کا کیا بنا مجھے علم نہیں۔ میں خود اپنی موٹر سائیکل کو چلانے والے سے اوپر اڑتا ہوا 40-50 فٹ دور جا گرا۔ کچھ خبر نہیں پھر کیا ہوا، قدرت نے کرم کیا، زیادہ نقصان نہیں ہوا، تاہم میرا منہ سڑک پر زور سے لگنے کے باعث 2-3 ہفتے ناقابل دید رہا۔ یہاں ایک بات اس حادثے کے حوالے سے بیان کرنی ناگزیر ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ میرے والد گرامی نے خواب میں ہو بہو یہی حادثہ دیکھا جس کا میں شکار ہوا تھا۔ ابا جان رجب، شعبان اور رمضان کے روزوں میں روزے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اعتکاف بھی کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان دنوں وہ رجب کے روزوں میں مشغول تھے۔ شدید گرمی کے دن تھے۔ وہ ہامتے کامتے لاہور آئے اور مجھے شکستہ روح دیکھا تو رونے لگ گئے۔ یہ بھی موت کی وادی سے واپسی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اپریل 1982 کا ہے۔ میری نیند کی ناپختگی کا یہ عالم ہے، میرے پاس سے کوئی گزرے تو بھی میں جاگ جاتا ہوں۔ اس رات میں اپنی بہن کے گھر برآمدے میں سویا ہوا تھا۔ چھت کا پنکھا اوپر سے گرا، میری پلنگ کی پٹی سے پر آ کر لگا اور فرش پر گر گیا۔ دھماکے سے سارا گھر کیا محلہ جاگ گیا، مگر میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میرے بہنوئی نے مجھے اٹھایا اور پوچھا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ میں نے اٹھ کر پنکھا زمین سے اٹھا کر میز پر رکھا اور پھر جیسے میں اسے اپنے اوپر گرنے کا تصور کرنے لگا تو میرے خوابدہ اوسان اب خطا ہونے لگے۔ خوف سے ساری رات نیند نہیں آئی اور پھر ایک لمبا عرصہ چھت والے پنکھے کے نیچے سونے سے گریز کرتا رہا۔ موت نے ایک بار پھر مجھے چھو کر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی خود حادثات کے مجموعے کا نام ہے۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے حادثے ہر ایک کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اکثر یاد بھی نہیں رہتے، بعض اپنے خوف کے باعث یادوں میں یاد رہ جاتے ہیں۔ اگست 2014 کا کوئی دن تھا، تب میں روزنامہ جہان پاکستان میں کام کرتا تھا۔ ڈرائیور کا لمبا سفر، طویل نائٹ ڈیوٹی کے بعد صبح سویرے سونے کا آغاز ہوتا اور ظہر کے قریب آنکھ کھلا کرتی تھی، مگر اس روز تقریر نے مجھے اٹھا کر لے گئی۔ تقدیر نے مجھے ایسا اٹھایا کہ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ کالج چھوڑ آؤ بابا۔ میں اسے سمنا آباد چھوڑنے نکلا۔ ان دنوں LOC سے ملتان روڈ تک گندے نالے پر کشادہ رو دو رویت سڑکوں اور پلوں کی تعمیر ہو رہی تھی۔ میں جاتی دفعہ تو بیٹی کو سمنا آباد کے پہلے گول چکر کی طرف سے چھوڑ آیا۔ واپسی میں نے رسول پاک کا راستہ اختیار کیا۔ مجھے کافی لمبا چکر کاٹ کر آنا تھا۔ میں نے گندے نالے کے کنارے لوگوں کے سر دیکھے تو سوچا شاید ان لوگوں نے پیدل چلنے والوں کے لیے کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میری قضا مجھے اس طرف لے کر چلی آئی۔ میں نے دیکھا ایک تو گندا نالا اتھل شکل میں تھا، اس کے ساتھ 40-50 فٹ گہری ایک اور کھائی تھی جس کے ساتھ پڑتی دیوار کے ساتھ پیدل چلنے کا کچھ راستہ تھا۔ میری بد نصیبی میں لمبے چکر سے بچنے کے لیے شارٹ کٹ کی راہ پر چل پڑا۔ کافی دیر تک ٹھیک چلتا رہا۔ آگے اس ڈنڈی نما راستے میں تھوڑا سا خلا تھا جسے عبور کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔
میں نے جمپ لگا کر اسے پار کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے پار کرتا میں اڑتا اڑتا گہری کھائی میں جا گرا۔ انتہائی نشیب میں کسی سے شکل کے زور پر نیچے آنے میں چند لمحے لگے، لیکن اب اس سے نکلا جائے تو کیسے؟ ایک اور چیز جسے میں نے دیکھا، اس کا تصور کر کے بھی ہول اٹھتے ہیں۔ وسیع اور ریز اور گہری کھائی میں جگہ جگہ دیواروں سے نکلے ہوئے قاتل سرنگیں جھانک رہے تھے۔ اگر ان میں سے ایک بھی میرے بدن پر اتر جاتا یا کہیں پہ بھی لگ جاتا تو پھر کیا ہوتا، یہ سوچا ہی جا سکتا ہے۔ باہر کیف مجھے گرتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ ساتھیوں کی مدد سے مجھ تک پہنچے اور نیچے لمبی سیڑھیوں اور رسیوں کی مدد سے مجھے اوپر سطح زمین پر لے آئے۔ یاد رہے میں سویا اٹھ کر بیٹی کے ساتھ چل پڑا تھا۔ گھر کے دیگر افراد کو تو یہ بھی علم نہیں تھا میں سویا ہوا ہوں یا نالے میں گرا پڑا ہوں۔ یہ موت کی وادی سے میری ایک اور واپسی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، موت کی وادی کی کئی بار میں پار ضرور اترا ہوں، مگر ابھی اللہ کو منظور نہیں تھا تو آج بھی زندہ ہوں۔ ایسے اور بھی واقعات ہیں جو اب یاد نہیں، لیکن موت سے واپسی بڑی دہشت زدہ ہوتی ہے، انسان کی آنے والی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات پاکستان کی تاریخ، شوبز انڈسٹری، کرکٹ کی دنیا، جاسوسی کی دنیا اور حقیقت سے مبنی بہت سی ایسی خصوصیات اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔